بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ کیوں پڑھائی گئی تھی؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ کس نے چبایا تھا؟ آپ کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی عورت کون تھی؟ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی لاش کو دیکھا تو کیا قسم کھائی تھی؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور کہاں واقع ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا انتہائی دردناک واقعہ سنائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، 17 شوال سال 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے لشکر کی قیادت آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعداد تقریباً 700 تھی، اور کفار دشمن کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے، اور مشرکین کی تعداد تقریباً 3000 تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑی جبل رما پر 50 تیر اندازوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ وہاں سے ہرگز نہ ہٹیں جب تک انہیں حکم نہ ملے۔ جنگ شروع ہوئی اور کفار کے بہادر جنگجو قتل ہوئے تو انہوں نے پسپائی اختیار کی اور بھاگ گئے۔ اس پہاڑی پر جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے سمجھا کہ مسلمان جنگ جیت گئے۔ اس پہاڑی والوں نے سوائے 2-3 افراد کے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے پہاڑی کو خالی دیکھا تو پہاڑی کے پیچھے سے گھڑ سوار دستوں کے ذریعے حملہ کر دیا۔ ناظرین، اس دستے کے سالار حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پیدل فوج بھی واپس پلٹ آئی۔ یوں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ میدان جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جس جانب نکلتے دشمنوں کی صفیں الٹ دیتے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے محو پیکار تھے۔ عطاطہ بن شرحبیل کو قتل کرنے کے بعد سبا ابن عبد العزا غبشانی ان کے سامنے آیا۔ یہ شخص بڑا بہادر تھا اور ابو نیار کی کنیت سے معروف تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکار کر کہا، او ام انمار کے بیٹے، کہاں جاتا ہے؟ ادھر آ، ذرا 2 ہاتھ کر لیں۔ یہ سن کر وہ بھی ہنکارتا ہوا آپ کی جانب بڑھا۔ دونوں بہادر بھی تھے اور جنگ کے رموز و اسرار سے واقف بھی، چنانچہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کاری وار کیا کہ ابو نیار ڈھیر ہو گیا۔ ناظرین، جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قریش کے معزز گھرانوں کے بہت سے ذیوقار سردار موت کے گھاٹ اتر گئے تھے۔ مکہ سے چلتے ہوئے جبیر بن مطعم نے اپنے حبشی غلام وحشی بن حرب سے مخاطب ہو کر کہا، تم اگر جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ جبیر بن مطعم کا چچا طعیمہ بن عدی جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ وحشی کو اس کے آقا کے علاوہ قریش کے بہت سے دیگر سرداروں نے بھی انعام کا لالچ دیا تھا۔ خاص طور پر سالار لشکر ابو سفیان کی بیوی ہندہ بن عتبہ نے وحشی کو یہ کارنامہ سر انجام دینے کی ترغیب دلائی تھی۔ مکہ سے چلنے کے وقت سے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک جب بھی ہندہ کو وحشی نظر آتا اس سے کہتی، اے وحشی، تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر، ہم تیرا دل خوش کر دیں گے۔ وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے پر آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے پاس ایک ایسا فن تھا جس پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ دور سے نشانہ باندھ کر اس مہارت سے نیزہ یا خنجر پھینکتا تھا کہ اس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ زرہ نہیں پہنتے تھے۔ سبا بن عبد العزا کو قتل کرنے کے بعد ان کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئے۔ اٹھنے لگے تو پتھر کی اوٹ سے وحشی نے نیزہ پھینکا جو ان کی ناف کے نیچے لگا اور جسم سے پار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے قاتل کو دیکھ لیا، زخم کھا کر وہ لڑکھڑائے اور گر پڑے۔ اس کے باوجود ہمت کر کے اٹھے اور اپنے قاتل کی طرف بڑھنا چاہا، مگر پھر گر گئے اور شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ یوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر کفار نے بے پناہ خوشیاں منائیں۔ ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کا مطلع کیا، یعنی ناک اور کان کاٹ لیے، پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کے ٹکڑے چبانا چاہے مگر نگل نہ سکی۔ ناک، کان اور دیگر اعضائے جسم کا ہار پیرو کر گلے میں ڈال لیا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور اس نے کہا، ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور اپنے بیٹے بکر کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا ہے اور میرے دکھوں کا مداوع معیہ کر دیا ہے۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں۔ ناظرین، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے دیکھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرط غم سے آپ ایسے بے قرار ہوئے کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ نے اپنے شہید چچا کی لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو۔ تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا، تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں اور تم قیامت کے دن ان کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مطلع کروں گا، یعنی ان کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا۔ ناظرین، کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارادے پر رب قدیر کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے تذکیر کی گئی، اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 126 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ناظرین، ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس آیت کا شان نزول اسی واقعہ کو بیان فرمایا ہے۔ اس حکم ربانی کے بعد آپ نے ارادہ ترک کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ نے مثلے سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا اور حکم ہوا کہ مثلہ یعنی لاش کے ٹکڑے کرنا ہرگز جائز نہیں، حتیٰ کہ باول کتے کا بھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل سخت غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین بھی فرمائی اور آپ کے زخموں پر مرہم بھی رکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے جبریل امین نے خوشخبری سنائی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو 7 آسمانوں پر اور جنت الفردوس میں اسد اللہ و اسد الرسول لکھ دیا گیا ہے، یعنی اللہ اور رسول اللہ کا شیر۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت عبد المطلب
جنگ کی خبر سننے کے بعد مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانہ ہوئی۔ جب حضور کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں میدان جنگ سے دور ہی روک لیں اور مدینہ واپس لے جائیں، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی کی مطلع شدہ لاش کو دیکھیں گی تو صبر کا بندھن ٹوٹ جائے گا۔ جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا، میں اپنے بھائی کے بارے میں ساری خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں دی گئی عظیم قربانی ہے، میں جاہلیت کے طور طریقوں سے متنفر ہوں، میں نہ بین کروں گی اور نہ گریبان پھاڑوں گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب عزیز بھائی پیارے بھائی کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں جاری ہو گیا، مگر زبان سے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون کے الفاظ ہی بار بار نکلے۔ پھر اللہ رب العزت سے التجا کی، اے پروردگار عالم، یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے، تو اسے قبول فرما۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے واپس مدینہ چلی گئیں۔ ناظرین، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جاتے ہوئے اپنے بیٹے زبیر کو 2 چادریں دیں اور فرمایا، اپنے ماموں کو ان میں دفنا دینا۔ حضرت زبیر نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے جن کے جسم پر معمولی کپڑے تھے۔ انہوں نے ایک چادر میں اپنے ماموں کو کفن دیا اور دوسری چادر سے انصاری صحابی کو کفن پہنا دیا۔ ایک روایت کے مطابق سب شہداء کا جنازہ ایک ساتھ ہی پڑھا گیا، جبکہ ایک دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ آقا کریم نے سب سے پہلے اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھایا، پھر ہر شہید کو باری باری لایا جاتا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ دیا جاتا اور ہر ایک کی نماز جنازہ حضور کے اقتداء میں پڑھی جاتی۔ یوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا، جبکہ حضرت حمزہ کو ان کے بھانجے عبداللہ کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے۔ ناظرین، آج بھی احد کے دامن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے احد کی قبریں موجود ہیں، جہاں عازمین حج و عمرہ ہر سال ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں اور ان عظیم شہیدوں کی قبروں پر سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے کہ اس نے مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائی اور میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور پر حاضر ہوا اور تمام شہداء سمیت آپ کی قبر انور پر سلام پیش کیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔